بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید شارق وقار بقراتیات کے ساتھ سامعین، آج کل ایک ٹرکش ڈرامے کی بڑی دھوم ہے، ارطغرل الغازی، جس کو اردو میں ڈب کر کے پی ٹی وی سے دکھایا جا رہا ہے، اور ہمارے محترم پرائم منسٹر کی خواہش پر یہ ڈرامہ اردو میں ڈب کیا گیا ہے۔ اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم اپنے اسلاف کے کارناموں کو جو ہے وہ آگے لا رہے ہیں اور انہیں دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پیشتر ہم شاید انگریزوں کے ہی کارنامے دیکھتے رہے تھے، جو اپنی کیونکہ میڈیا اور یہ فلم انڈسٹری پہ ان کی اجارہ داری ہے، اور ترکی ڈرامے ویسے بھی دنیا میں بڑے پاپولر ہو رہے ہیں۔ ارطغرل الغازی کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے جو بانیان تھے ان کے آباء و اجداد میں سے ہیں، اور ان کی جو اسٹرگل دکھائی گئی ہے اس ڈرامے کے اندر وہ اپنی جگہ ہے۔ اب یہاں ایک بات، جہاں تک مذہبی ڈراموں کا اور مذہبی پہلو کے حوالے سے بنائے ہوئے پروگرام ہیں یا مذہبی فلمیں جو ہیں، وہ عوام میں کسی نہ کسی لحاظ سے مقبولیت بہت حاصل کرتی ہیں، لیکن ان کو جو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے جو ہمارے علماء ہیں ان کے اپنے جو نظریات ہیں، اختلافات اس کے حوالے سے آتے ہیں، اور وہ بہت ساری جو فلمیں ہیں یا ڈرامے ہیں وہ آگے نہیں آ سکتے۔ کچھ لوگوں نے اس پہ کام کرنے کی کوشش کی۔ میں کوئی مفتی نہیں ہوں، اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ یہ علماء کا ہی کام ہے۔ پی ٹی وی جب بلیک اینڈ وائٹ میں تھا تو رمضان میں ایک مصر کی ایک سیریز نشر کی گئی تھی، من قصص القرآن الکریم، جس میں قرآن پاک سے میں بننے والے واقعات جو ہمیں بیان کیے گئے ہیں ان کو کی منظر کشی کی گئی تھی۔ وہ چند قسطیں دکھانے کے بعد علماء کی جانب سے کیے گئے اعتراض کی وجہ سے اس کو پاکستان میں بند کر دیا گیا تھا، جبکہ وہ جامعہ الازہر مصر کی جو اسلامک یونیورسٹی ہے اس نے اس کے بارے میں فتویٰ دیا تھا کہ وہ وہاں پہ دکھایا جا سکتا ہے، اور اس میں جو قسطیں جو دکھائی گئی ہیں اس کے اندر کسی نبی کو یا کردار کو نہیں دکھایا گیا تھا۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ 1976 میں مصطفیٰ عکاس ایک اور مصری ڈائریکٹر تھے، فلم ڈائریکٹر تھے، جنہوں نے یہ ایک فلم پروڈیوس کی میسج کے نام سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسلام کے حوالے سے کی گئی کوششوں میں اور جو ان کی جد و جہد تھی اس کے بارے میں بنائی گئی تھی، اس حیات طیبہ کے بارے میں۔ اور اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار جو تھا وہ صرف ایک ساؤنڈ افیکٹ کے تھرو ان کی پریزنس کو دکھایا جاتا تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کے کردار کو ایک میکسیکن اداکار تھے انتونی کوئن، انہوں نے ادا کیا، اور وہ لیڈنگ رول تھا۔ اس کے ذریعے، ان کے ہی ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام جو اسلام کے حوالے سے جتنے بھی واقعات پیش آئے تھے وہ پیش کیے گئے، اور اس کے علاوہ حضرت بلال حبشی، حضرت ابو عبیدہ کی جھلک اس میں دکھائی، حضرت بلال حبشی کا کافی میجر رول دکھایا گیا، حضرت خالد بن ولید ان کا بھی رول دکھایا گیا، اور اسی طرح ایک جھلک حضرت ابو بکر صدیق کی بھی دکھا تھی۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغ بیٹے زید بن حارث جو ہیں ان کو بھی طائف کا واقعہ بھی ان کے حوالے سے پیش کیا گیا، اور مختلف جگہوں پہ ان کو بھی دکھایا جاتا رہا۔ اب یہاں یہ بات کہتے ہیں 1976 سے 2018 یہ فلم بین کی گئی، اور اسلامی دنیا میں تو یہ فلم بالکل ہی بین کر دی گئی تھی، چلی نہیں۔ 2018 میں یہ یو اے ای کے سینماؤں میں ریلیز کی گئی، اور اس سے قریباً کچھ عرصہ پہلے، 2 یا 3 سال پہلے پاکستان میں بھی یہ اردو میں ڈب کر کے پاکستان کی نجی ٹیلی ویژن نے اس کو دکھایا، اور تمام فلم جو ہے وہ منوعن دکھائی گئی، کوئی کردار کاٹا نہیں گیا، کسی کوئی کمی بیشی نہیں گئی۔ اور اگر آپ وہ فلم دیکھیں تو اس میں بڑی ہی جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو بھی ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں زندگی میں، ہم نے اپنی دیکھا اسلامک حوالے سے جو بھی ہمیں اسکولوں میں یا کالجوں میں سکھایا جاتا ہے، وہ تمام باتیں اس میں بھی بیان کی گئی، اور جو ہے جذبہ ایمانی بھی بڑا جاگتا ہے۔ اب اس طرح کی بہت ساری فلمیں جو ہیں تخلیق ہوتی رہی ہیں، ایران میں اس کے حوالے سے بہت موویز بنتی ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ظاہر اس میں اسلامک
پوائنٹ آف ویو آ جاتا ہے۔ اب اسی طرح سے قطر ٹیلی ویژن نے MBC نے 30 اقساط پر مشتمل ایک عمر سیریز بنائی ہے، جس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مین رول ہے ان کا، وہ کردار بھی ایک ایکٹر نے ادا کیا ہے، آنکھ عربی، اور اس کے اوپر ایک مووی بنائی ہے۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں اب تو یوٹیوب وغیرہ پہ، یوٹیوب پہ تو کوئی بین نہیں لگایا جاتا حکومتی اداروں کی طرف سے ان قسم کی چیزوں کے اوپر، لیکن جو کنٹرول میڈیا ہے اس کے اوپر یقینی طور پر اس کے چلنے پہ اجازت نہیں ہے۔ اور یہ قطر ٹیلی ویژن سے 30 اقساط کا ڈرامہ ہے، جس کے اندر حضرت عمر فاروق کی پوری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے، اور اس میں ساری اسلامک اسٹرگل بھی ہے وہ دکھائی گئی ہے، اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے ان حوالوں سے اس کی تمام باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب بات صرف یہ ہے کہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس بارے میں تو خیر کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس حد تک صحیح ہے یا غلط۔ اگر آپ میسج فلم کے حوالے سے بھی دیکھیں تو میسج فلم 42 سال کے بعد ایک اسلامک کنٹری میں دوبارہ دکھا دی گئی، دوبارہ نہیں بلکہ اس کو پیش کیا گیا 42 سال کے بعد UAE کے اندر، اور پاکستان میڈیا میں بھی یہ کوئی 40 سال کے عرصے کے بعد ہوئی، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک جلیل الاقدر صحابی کا مین رول بھی رہا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق پہ ہے، وہ ایک بڑی ظاہر اس میں معلوماتی حساب سے اسلامک کنسیپچل معلومات کے حساب سے ایک بڑی یقیناً ایک بڑی کاوش ہے۔ اب پتہ نہیں اس کو دیکھنا صحیح ہے غلط ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ علماء کرام اس کے حوالے سے بتا سکیں گے، یا ان کا کوئی اور ذریعہ ہو جس کے ذریعے سے یہ جو چیزیں ہیں وہ ڈراماٹائز کر دی جائیں، کیونکہ یہ فیکٹ ہے کہ جو امپیکٹ یا جو اثر جو ہے وہ ویڈیو یا جو ہے وہ منظر کشی جو ہے وہ اس میں انسان کی میموری میں، یادداشت میں وہ جتنا اثر وہ چھوڑتی ہے وہ شاید ایک ریڈنگ میں یا کتاب میں کے حوالے سے اتنا نہیں رہ پاتی۔ جو ظاہر ہاں ایک پوائنٹ یہ بھی اٹھتا ہے کہ ایک مذہبی عالم ہیں جو یوٹیوب پہ اکثر میں ان کی دیکھتا ہوں، بڑے سینسٹیو موضوعات پہ، وہ جو پرائیویٹ قسم کے موضوعات ہوتے ہیں ان پہ ان کی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے وہ ویڈیو بناتے ہیں۔ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ نہیں دیکھی جاتی، اور لاجک بھی بڑی وہ زبردست دیتے ہیں کہ بھئی ایک اداکار ہے وہ آج ایک کسی صحابی کا رول کر رہا ہے، اور کل وہ پھر کسی اور اس میں جو ہے وہ اداکار ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے، وہ کسی ناچنے گانے والے کا رول کر رہا ہے اور گانے گاتا ہوا نظر آ رہا ہے، تو آپ کے ذہن میں جو ہے وہ ایک عجیب سا امیج قائم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، اور اس حوالے سے کس طریقے سے یہ اگر آج کل کے دور میں، کیونکہ میڈیا سے فرار ممکن نہیں ہے، اور ہمارے علماء بھی اب جو ہیں وہ آن اینڈ آف جو ہیں وہ مختلف پروگراموں میں میڈیا پہ آنے لگے ہیں، اور وہ فیس بک چینل کے تھرو بھی اپنا، ان کے فیس بک پیجز بھی ہیں، وہ یوٹیوب پہ بھی اپنے پیغامات شیئر کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں کو آگے کس طرح سے دیکھا جائے گا اور لے کے چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، اس پہ روشنی تو علماء ہی ڈال سکتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک بڑا گہرا امپیکٹ ڈالتی ہیں آپ کے معاشرے کے اوپر، اور یقیناً جو ہے اپنے اسلاف کے اوپر یہ تمام چیزیں بنانا، اپنی تاریخ کو سامنے لانا، یہ بڑا چیلنجنگ ہے، کیونکہ مغربی میڈیا نے ہماری تاریخ کو، اسلامک تاریخ کو بڑا توڑ موڑ کے پیش بھی کیا ہے۔ تو یہ جو ٹرکش ڈرامے ہیں اور اس طرح کی کاوشیں ہیں یہ یقیناً بڑی قابل تحسین ہے، لیکن پیچھے میرے خیال ہے جیسے ہمارے ماضی میں بھی ہمارے PTV نے بھی آخری چٹان اور شاہین جیسے ڈرامے پروڈیوس کیے، تو تھوڑا سا اور پیچھے جا کے ہمیں جو ہسٹری کے بارے میں جو چیزیں ہم لوگ جاننا چاہتے ہیں، اگر ان کو بھی علماء کی مشاورت کے ساتھ ڈراماٹائز کیا جائے تو یقیناً ایک بڑا خوشائند پہلو ہوگا، اور ہماری نئی نسل کو بھی اپنے لوگوں کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں اور زیادہ معلومات حاصل ہوگی، اور وہ اپنی طرز زندگی کو اور زیادہ بہتر کر سکیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔